السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فہم دین، پروگرام سوال و جواب کی نشست میں ایک دفعہ پھر گلوبل نیوز اردو نیوز کی ٹیم کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ گجرات سے ہمارے ایک دوست محمد بشیر نے یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد نرینہ نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی سے بچہ لیا ہے، اس کو پالا ہے اور اس کی ولدیت اپنے نام لکھوائی ہے، تو یہ کیا ایسا کرنا شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھیک ہے؟ جی بھائی محمد بشیر صاحب، آپ کا سوال ہم تک گلوبل اردو نیوز تک پہنچا ہے، تو جواباً عرض ہے کہ آپ کا یہ بچہ لینا یہ تو ٹھیک ہے، اس کو پالنا کوئی بات نہیں، لیکن اس کی ولدیت اپنے نام لکھانا شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ آپ اس کو فی الفور جو پروسیس ہے عدالت کے ذریعے جیسے بھی اس کو ختم کریں، اور جو اس کا اصل باپ ہے اس کے نام سے اس کی ولدیت شو کریں، اور یہی قرآن و حدیث میں ہمیں یہی ملتا ہے، اور سختی سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جی یہ دوسرا سوال ظفروال سے جناب عبد الرحمن باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ہمیں گلوبل اردو نیوز کو بھیجا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنی اولاد میں اپنی مکمل جائیداد کو تقسیم کر دیا ہے، اور تقسیم ایسے کیا ہے کہ بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو دگنا دیا ہے، تو کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ جی محترم عبد الرحمن باجوہ صاحب، جو وراثت ہوتی ہے یہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور آپ نے ابھی اپنی اولاد میں اپنی ساری جائیداد تقسیم کر دی ہے۔ میرا خیال میں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے چیز، اور جس انداز میں آپ نے تقسیم کی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وراثت جو ہے یہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے تقسیم کرنا ہی تھا تو جب آدمی خود زندہ ہو وہ اپنی اولاد میں جو مال تقسیم کرے وہ جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا۔ یہ مسئلہ وراثت کی تقسیم کا ہے کہ جب آدمی دنیا سے چلا جائے، باپ چلا جائے، تو پھر بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کو دگنا ملتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اس وقت حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ نے بالکل برابر تقسیم کرنا ہے، جو بیٹی کو دینا ہے وہی بیٹے کو، جو بیٹے کو وہی بیٹی کو، بالکل برابر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ گواہ رہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دے رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری اور اولاد بھی ہے؟ جی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ فرمایا اس کو بھی غلام دیا ہے؟ تو عرض کیا نہیں اللہ کے نبی جی ان کو نہیں دیا۔ تو آپ نے اس کو برا منایا، روک دیا اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر والدین اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اپنی جائیداد جتنی بیٹے کو دیں گے اتنی ہی بیٹی کو دیں گے۔ ہاں اگر وہ تقسیم نہیں کرتے، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کی جائیداد پھر جو شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہوگی۔ جی ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے، اس آدمی کا ہم نام نہیں لے رہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میری بیوی نے، ہمارا جھگڑا ہوا گھر میں، غصے میں مجھے بھائی کہہ دیا، اور یہ بھائی کے الفاظ بار بار اس نے لوٹائے، بار بار۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں اب شرمندہ ہوں، اب وہ پچھتا رہی ہے، تو اس کا اسلام میں کیا حکم ہے اس کے متعلق؟ تو جی اس کے متعلق یہ ہے
کہ کوئی ویسے اس کو جرمانہ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے بھائی وغیرہ کہنے سے، عورت کے بھائی وغیرہ کہنے سے اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر مرد جو ہے یہ کہے گا نا، ماں کہے گا، تو پھر جو ہے نا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ الگ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن جو سوال ہے، سوال کی نوعیت کے مطابق اس عورت پر اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن شریعت نے کوئی اس کو کوئی اس معاملے میں سزا تو نہیں مقرر کی، جو شریعت نے نہیں مقرر کی تو ہم بھی مقرر نہیں کر سکتے۔ محمد ابرار مغل صاحب اگوکی سے انہوں نے گلوبل اردو نیوز کو ایک سوال بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حق مہر ہے اس کا تعین کتنا ہے، مقرر کتنا ہے؟ کیونکہ جب کوئی نکاح ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی شرعی حق مہر مقرر کر دیں۔ تو محمد ابرار مغل صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے کوئی بھی حق مہر مقرر نہیں کیا، وہ بچے کی، لڑکے کی، دلہے کی حیثیت کے مطابق۔ جی ایک سوال ہے، یہ اگوکی سے جناب محمد ابرار مغل صاحب، ان کا یہ سوال ہے کہ شرعی طور پر حق مہر کا کتنا تعین کیا جاتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا شرعی حق مہر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور شریعت نے کتنا مقرر کیا حق مہر؟ جی محترم ابرار مغل صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، شریعت نے حق مہر مقرر نہیں کیا، یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رکھا، بلکہ وہ شریعت نے حق مہر بچے کی، دلہے کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے۔ وہ سونا اگر دے سکتا ہے حق مہر تو سونا جو ہے وہ دے، اگر نقدی دے سکتا ہے نقدی دے۔ تو یہ جو ہم مقرر کرتے ہیں جی جو نکاح کے وقت، جی یہ شرعی حق مہر جو ہے نا یہ لکھ دیں، جبکہ نکاح میں سارے کام الا ماشاءاللہ غیر شرعی ہوتے ہیں، ان پر کوئی دھیان نہیں، لیکن جو حق مہر ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر جی یہ شرعی حق مہر مقرر کریں، باندھیں شرعی حق مہر۔ تو محترم ابرار صاحب، یہاں پہ یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اسلام نے بچے کی حیثیت کے مطابق حق مہر کا مقرر کیا حق مہر کو۔ تو کئی دفعہ بچی والے جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں بچے کو دبانے کے لیے، یہ 2 لاکھ رکھ دو، 5 لاکھ رکھ دو، حالانکہ وہ اتنی کیپیسٹی اس کی نہیں ہوتی۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور واقعہ ہے، صحابی کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کرتے کہ فلاں چیز ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تجھے قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں؟ تو اس نے عرض کیا جی مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد۔ فرمایا جاؤ اس کو تم یہ صورتیں یاد کرا دو، تمہارا یہی حق مہر ہے۔ تو یہ اسلام نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو اگر ایک آدمی بہت زیادہ مالدار ہے اور وہ بالکل 4-5 ہزار روپے جس طرح کے آج ہوتے ہیں لگاتے ہیں لوگ، باندھتے ہیں حق مہر، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی، وہ بچے کی، دلہے کی حیثیت پہ حق مہر رکھا ہے۔ جی اگلا سوال محمد زبیر صاحب ڈسکا سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، تو اب میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس حوالے سے پروگرام بنایا ہے کہ میں گائے لوں، اور گائے میں وہ چونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو 4 حصے جو ہیں وہ بچوں کے ہوں گے، 3 بچیوں کے ہوں گے، تو میرا عقیقہ ہو جائے گا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی محمد زبیر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے عقیقہ جو سنت عمل ہے یہ 7ویں دن ہے، 7ویں دن عقیقہ یہ سنت عمل ہے اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے
کو پرابلم بن گئی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچہ اس وقت تک گروی رہتا ہے جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، جیسے غلام رہتا ہے، بندھا ہوا رہتا ہے، تو یہ عقیقہ کرنا چاہیے ہمیں۔ دیگر اور ہم دعوتیں کرتے ہیں، دیگر ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن عقیقہ جو ہے، جو سنت ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر مسئلے کا نہیں پتہ تو پھر سماعت فرمائیں کہ عقیقہ 7ویں دن ہی سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہو سکا تو پھر 14ویں دن، 21ویں دن یہ علماء کرام نے اس کے متعلق تھوڑا سا نرمی دی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے وہ گائے ذبح کرنے کا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے مذاق کے مترادف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ شریعت جو ہے نا، وہی ہے جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے بھائی کے گھر میں گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم اونٹ جو ہے وہ ذبح کریں گے۔ تو اماں جان فوراً بول پڑیں کہ عقیقہ میں سنت جو ہے وہ بکری ہے۔ ہاں جی، تو ہاں آپ کا بڑا آپ نے پروگرام کرنا ہے، جو مرضی ان کو کھلائیں پلائیں، لیکن جو سنت آپ نے عمل کرنا ہے عقیقے کے نسبت سے، وہ آپ نے دمبا بکری وغیرہ یہ آپ نے ذبح کرنے، یہی سنت ہے۔ یہ گائے کو اس طرح انداز بنا کے اس کے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے 7 حصے ہیں، یہ 7 اس کو جاننے تصور کے، یہ جان تو ایک ہی ہے۔ اس کی سہولت کے طور پہ قربانی میں اس کو بنایا گیا کہ یہ 7 حصے ہیں، وگرنہ ہم اس کو عقیقہ میں ہم اس کی وہ 7 حصے بنا کے ہم اب بچوں کے سارے عقیقے گویا کہ کر دیں، یہ فرض ادا کر دیں، نہیں۔ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔